بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس عنوان سے جو سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چل رہا ہے، اس سلسلے کی مزید جو باتیں آگے باقی بچی ہیں، اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اخیر میں 6 مباحث بڑے اہم مسائل پر قائم کیے ہیں، جس میں سے ہم نے کل 3 مباحث پڑھ لیے ہیں، 3 باتیں، 3 عناوین پڑھ لیے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے چوتھا مبحث ہے، چوتھا عنوان ہے، اور یہ بھی بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی حساس عنوان ہے۔ یہ ہے ائمہ کرام رحمہم اللہ کے حوالے سے غلط اقوال اور مواقف بیان کرنے سے بچنا۔ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ائمہ کرام کے حوالے سے کوئی شخص غلط قول منسوب کر دے، غلط موقف منسوب کر دے، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو بہتان ہے، الزام ہے، غلط بیانی ہے، اس لیے اس سے محتاط رہنا، اس سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ تو ائمہ کرام کے حوالے سے غلط اقوال، غلط مواقف بیان کرنا یہ غلط ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ مصنف کہتے ہیں جس طرح شاذ قول اور رخصت کی بنیاد پر فتویٰ دہی سے منع کیا جائے گا، اسی طرح ائمہ کرام کے حوالے سے غلط باتیں بیان کرنے سے بھی منع کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شاذ قول کی بنیاد پر، رخصت کی بنیاد پر فتوے دینا غلط ہے، اس سے منع کیا جائے گا، جیسا کہ لمبی گفتگو آپ نے پڑھی ہے۔ تو اسی طریقے سے امام، عالم، محدث، فقیہ وغیرہ ائمہ دین کے حوالے سے غلط حوالہ، غلط باتیں منسوب کرنا یہ بھی خطرناک ہے، اس سے بھی منع کیا جائے گا، کیونکہ نسبت اور حوالہ کبھی درست نہیں ہوتا ہے اور کبھی فہم صحیح نہیں ہوتی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی حوالہ غلط ہوتا ہے، امام نے کہا ہے فلاں جگہ، حالانکہ نہیں کہا ہے، اور کبھی کبھی فہم، سمجھ غلط ہوتی ہے، سمجھ الٹی ہوتی ہے، عالم امام کچھ کہتا ہے اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھ لیتا ہے، کچھ اور نتیجہ نکال لیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے بھی بچا جائے، کیونکہ تحقیق کرنے پر غلط نسبت کی بات واضح ہو جاتی ہے۔ جب تحقیق کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے بارے میں کہا گیا کہ امام فلاں نے ایسا کہا ہے، امام بخاری نے ایسا کہا ہے، امام ابن تیمیہ نے ایسا کہا ہے، حالانکہ تحقیق کرو تو پتہ چل جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی ہے۔ اس لیے اہل علم پر واجب ہے کہ اقوال بیان کرتے ہوئے حد درجہ احتیاط سے کام لیں، اقوال بیان کرتے ہوئے حد درجہ احتیاط سے کام لیں، نیز اس کی نسبت کی صحت اور لفظ کے تحریف و تصحیف سے محفوظ ہونے کے بارے میں خصوصی اہتمام کر لیں۔ 2 باتیں، نسبت کی صحت، حوالہ صحیح ہونا چاہیے، نسبت کی صحت، حوالہ صحیح ہونا چاہیے کہ یہ فلاں امام نے یہ بات کہی ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام ضروری ہے کہ وہ بات انہوں نے کہی ہے یا نہیں کہی۔ اور دوسری چیز تصحیف تحریف کا مسئلہ، اصل میں وہ لفظ کیا ہے، لفظ کچھ ہے، پڑھا کچھ جا رہا ہے، جملہ کچھ ہے، پڑھا کچھ جا رہا ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا ضروری ہے، اسی کو تصحیف اور تحریف کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس سلسلے کی کچھ چیزیں تلاش کرنے کا اتفاق ہوا ہے، جسے میں نے کشف الجلہ عن الغلط علی الائمہ نامی رسالے میں جمع کر دیا ہے۔ یہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اس میں انہوں نے اس طرح کی باتیں جمع کی ہیں۔ کون سی باتیں؟ جو اماموں کی طرف غلط منسوب کر دی گئی ہیں، غلط سمجھ کر کے منسوب کر دی گئی ہیں، اس کو جمع کیا ہے۔ کہتے ہیں لیکن یہ چیزیں فقہیات وغیرہ سے متعلق ہیں۔ کس سے متعلق ہیں؟ فقہی مسائل سے متعلق ہیں وہ باتیں۔ رہی بات سنتوں کے بارے میں تو میں نے الحمدللہ اسے دوسری کتاب میں بیان کیا ہے۔
عام اصولوں میں بیان کیا ہے، فقہی مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث اور سنتوں کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس کے بارے میں اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ مصنف نے الگ الگ فقہی مسائل کو وہاں پر اور سنت کے بارے میں عام اصولوں میں یہاں بیان کیا ہے، جس کا نام ہے التأصیل لأصول التخریج وقواعد الجرح والتعدیل۔ التأصیل لأصول التخریج وقواعد الجرح والتعدیل نامی کتاب میں موجود ہے۔ بہرحال اب یہاں مثالیں دے رہے ہیں کہ غلط بیانیوں کی مثالیں، اماموں کی طرف، علماء کی طرف، ائمہ کی طرف غلط نسبتیں کرنا، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام کا یہ موقف ہے، فلاں امام کا یہ اسٹینڈ ہے، جبکہ وہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ بھی تعلم کا حصہ ہے، یہ بھی علمی خیانت کا حصہ ہے، علمی دعوے داری کا حصہ ہے۔ نمبر 1، اس میں بہت ساری مثالیں مصنف نے بیان کی ہیں اور بہت ہی اہم مثالیں ہیں، اور سرسری طور پر ہم اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تقریباً 12-13 مثالیں پیش کی ہیں۔ نمبر 1، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کی طرف اس بات کی نسبت مشہور ہے کہ حدود کے علاوہ میں عورت کے لیے منصب قضا پر فائز ہونا جائز ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ بات لوگوں نے مشہور کر دی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے قاضی بننا، عورت کے لیے کس میں منصب قضا، قاضی بننا، جج بننا جائز ہے، صرف حدود کے معاملے کو چھوڑ کے۔ حدود، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو، محسن کو رجم کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جائیں گے، مثال کے طور پر ہے نا، شراب پینے والے کو کوڑے مارے جائیں گے وغیرہ۔ حدود کے مسئلے کو چھوڑ کر کے بقیہ چیزوں میں عورت قاضی بن سکتی ہے۔ یہ بات منسوب ہے کس کی طرف؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جیسا بیان کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اب بہت سارے ہمارے حنفی بھائی اکثر و بیشتر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یا ہمارے بارے میں یا علماء کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم حق پر، اصولوں پر چلتے ہیں، ہمارے اسلاف ائمہ حق پر، اصول پر ہی چلتے رہے، جو چیزیں دلائل سے، حوالوں سے ثابت ہیں اسی پر چلتے ہیں۔ اب یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کیا جا رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع ہے کہ یہ بات جو منسوب کی جا رہی ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ حدود کے مسئلے کو چھوڑ کر باقی مسئلوں میں عورت قاضی بن سکتی ہے، ایسا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط منسوب کی گئی ہے، بات کچھ اور ہے لیکن اسے کچھ اور بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیے کیا ہے اس کا، کہتے ہیں جبکہ یہ بات ان کے مسلک میں ان کی جانب غلط منسوب ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کی، یہ بات آئی کہاں سے، پھر کہاں سے یہ بات آ گئی، اس بارے میں آگے پتہ چلے گا۔ کیا کہتے ہیں، ان کی صحیح بات یہ ہے، صحیح بات کیا ہے، اگر امام وقت عورت کو منصب قضا کی ذمہ داری سونپ دے تو وہ گنہگار ہوگا، البتہ اس کا فیصلہ نافذ ہوگا سوائے حدود کے مسائل میں۔ دیکھا آپ نے فرق کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، حنفی مسلک میں کیا ہے، مسلک میں یہ ہے کہ اگر امام وقت یعنی مسلمانوں کا حاکم، خلیفہ، بادشاہ، ٹھیک ہے، وہ کسی عورت کو قاضی بنا دے تو اس کو ایسا کرنا غلط ہے، اس کا ایسا کرنا غلط ہے، اس لیے وہ گنہگار ہوگا۔ کیوں بنایا قاضی عورت کو؟ عورت کو یہ منصب نہیں دیا جا سکتا، یہ عورتوں کا منصب نہیں ہے، یہ کس کا منصب ہے، یہ مردوں کا منصب ہے۔ تو یہ کام تو غلط ہے، اس کام کو کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، لیکن اب چونکہ بنا چکا تھا، عورت کو قاضی بنا دیا اور عورت نے فیصلہ دینا شروع کر دیا، بہت سارے ایشوز آ گئے اور فیصلہ اس نے دے دیا، تو جو فیصلہ دے دیا ہے عورت نے، اس کا کیا ہوگا، وہ فیصلہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس کا فیصلہ جو قاضی نے دے دیا ہے، قاضیہ نے دے دیا ہے عورت نے، وہ فیصلہ تو مانا جائے گا، اگر وہ حدود و قصاص کے علاوہ میں ہوگا تو۔
حدود اور قصاص کے بارے میں وہ فیصلہ دے گی تو اس کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سپوز فرض کرو کہ حاکم نے، اصل حاکم نے بڑے کسی عورت کو قاضی بنا دیا، ہے تو غلط، اور یہ فیصلہ کر کے یعنی قاضی بنا کر کے غلطی کیا اس نے، گنہگار ہوگا، لیکن وہ قاضی بن چکی ہے، اب وہ فیصلے دے رہی ہے، تو فیصلہ جو دے دیا، فلاں کے بارے میں فیصلہ سنا دیا، فلاں کے بارے میں فیصلہ سنا دیا، تو وہ فیصلہ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ تو کہا جائے گا کہ وہ فیصلہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیا ہے کہ فیصلہ مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ قاضی تھی اور مطلب حاکم وقت کی طرف سے مقرر قاضی تھی، اس لیے اس کا فیصلہ تو مانا جائے گا سوائے حدود و قصاص کے۔ حدود اور قصاص میں اس کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، لیکن اسے کیسا بنا دیا گیا، اس کو جنرلی منسوب کر دیا گیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عورت قاضی بن سکتی ہے، عورت قاضی بن سکتی ہے سوائے حدود و قصاص کی، جبکہ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت قاضی بن سکتی ہے، بلکہ ایسا ہے کہ سپوز اگر کسی حاکم نے کسی عورت کو قاضی بنا دیا ہے اور وہ فیصلہ کر رہی ہے تو اس کے فیصلے کا کیا ہوگا؟ قاضی بننے کے بعد اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کا کیا ہوگا؟ فیصلہ مانا جائے گا سوائے حدود و قصاص کے، لیکن حاکم نے جو قاضی بنایا عورت کو، یہ قاضی بنا کر کے اس نے غلطی کی، اس لیے وہ گنہگار ہوگا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ کے یہاں اصل میں عورت کو منصب قضا سونپنا منع ہے، تو اصل تو منع ہے، لیکن قاضی بنا دیا گیا کسی عورت کو، فیصلہ دے دیا تو اس کا فیصلہ مانا جائے گا، لیکن بنانے والا گنہگار ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن عام بات کیا پھیلا دی گئی، کیا منسوب کر دیا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عورت قاضی بن سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، عورت قاضی نہیں بن سکتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی۔ ایسے ہی دوسری مثال، امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کی طرف اس بات کے نسبت مشہور ہے کہ اس میں نماز میں ارسال کرنا ہے، ہاتھ باندھنا نہیں ہے۔ یہ عام طور پر آپ بھی سنتے ہوں گے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مالکیہ ہاتھ نہیں باندھتے ہیں، ہاتھ لٹکا کے رکھتے ہیں، یہ ہو گیا باندھنا، اور یہ چھوڑ دینا کیا ہو جائے گا؟ ارسال کرنا۔ اب یہ امام مالک کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ مالکیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے؟ ہاتھ نہیں باندھا جائے گا، یہ بات مشہور ہے۔ حالانکہ یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ یہ بات غلطی کی بنیاد پر ایسی مشہور ہو گئی ہے نہیں ایسا۔ یہ المدونہ مالکی مسلک کی بہت بڑی کتاب ہے، مالکی مسلک کی المدونۃ الکبریٰ ایک بڑی کتاب ہے المدونہ کے نام سے۔ اس کی عبارت سمجھنے میں مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، المدونہ کی عبارت سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بات امام مالک کی طرف منسوب کر دی گئی ہے کہ ان کے یہاں ہاتھ باندھنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ چھوڑنا ہے۔ امام مالک کے یہاں ایسا نہیں ہے، لیکن مدونہ جو نام کتاب ہے، اس کتاب کی ایک عبارت سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ غلط بات ان کی طرف منسوب ہو گئی ہے، اور ان کے منصوص کے خلاف ہے۔ یعنی امام مالک نے جو ایک دم صراحت کے ساتھ جو بات بیان فرمائی ہے اس کے خلاف ہے، امام مالک نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ تو امام مالک نے جو صراحت کے ساتھ بات کہی ہے وہ کیا ہے؟ امام مالک کی کتاب موطا میں ہاتھ باندھنے کے ذریعہ صراحت کی گئی ہے۔ اب آپ سوچئے، موطا کے اندر وضاحت ہے کہ ہاتھ باندھا جائے گا، لیکن مشہور کیا کر دیا گیا ہے؟ ہاتھ چھوڑتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، ہاتھ باندھتے ہی تھے، یہی ہاتھ باندھنے کا ہی مسلک ہے ان کا، چھوڑنے کا مسلک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہاں سے ان کے ہاں آ گئی؟ مدونہ کتاب کا نام ہے مدونہ نامی کتاب، اس کتاب کی عبارت سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ پھیلا دیا گیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں تھے۔ کہتے ہیں اس حقیقت کو علماء مالکیہ کی ایک جماعت اور دیگر لوگوں نے اپنی الگ الگ کتابوں میں کھول کر کے بیان کیا ہے، اس کو وضاحت کی ہے کہ آپ لوگ کیوں امام مالک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ چھوڑنے کا مسلک تھا، ہاتھ باندھنے کا مسلک تھا۔ جن لوگوں نے ایسا بیان کیا ہے وہ غلطی پر ہیں، کتاب کی عبارت غلط سمجھ لیا، اس لیے ایسی بات بیان کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ الگ الگ اپنی الگ الگ کتابوں میں اس مسئلے کو کھول کر کے بیان کیا ہے، جن کی تعداد تقریباً 30 ہے،
سوچئے 30 کتابوں میں اس کو واضح کیا گیا کہ امام مالک ہاتھ چھوڑنے کے قائل نہیں ہے بلکہ ہاتھ باندھنے کی سنت پر ہی چلتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جبکہ شروحات اور مطول کتابوں کے ضمن میں آئے مباحث اس کے علاوہ ہیں. یعنی 30 کتابوں میں تو باقاعدہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، بڑی بڑی کتابوں کی، وہ تو الگ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو امام مالک کا موقف یہ نہیں ہے کہ ہاتھ چھوڑا جائے گا بلکہ ہاتھ باندھا جائے گا سنت کے مطابق، یہی موقف ہے. تو اب غلطی لوگ غلط منسوب کر دیتے ہیں، غلط سمجھ لیتے ہیں اور کہیں کی بات کہیں بیان کر دیتے ہیں، تو ایسا بھی کرنا غلط ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. نمبر 3، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں نمازوں کے لیے زبان سے نیت کرنے کی بات مشہور ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ امام شافعی کے یہاں کیا مشہور ہے؟ امام شافعی کے مسلک میں کہ نمازوں کے لیے زبان سے نیت کرنا ہے. اب دیکھیں گے آپ لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں کہ نہیں؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فجر کی نماز، 4 رکعت ظہر کی نماز، ہے کہ نہیں؟ فلاں امام کے پیچھے، اس طرح سے نیت کرتے ہیں. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، قبلے کی طرف، اس طرح کی باتیں. اب آپ سوچئے کہ زبان سے نیت کرنے کی بات جو مشہور ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک جملہ ہے جس کا معنی غلط سمجھ لیا گیا ہے. امام شافعی نے کیا کہا ہے؟ الصلاۃ لیست کغیرها من العبادات فلا تدخل الا بذکر. کیا معنی ہے اس کا؟ نماز دیگر عبادات کی طرح نہیں ہے، اس لیے اس میں ذکر کے بغیر داخل نہیں ہوا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ امام شافعی نے کیا کہا ہے؟ نماز دیگر عبادات کی طرح نہیں ہے کہ انسان دے دے، کر دے. جیسے مثال کے طور پر روزہ ہے. اب روزہ کیا ہے؟ انسان صبح صادق کے وقت سحری کر لیتا ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا اور ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس میں زبان سے کوئی معاملہ ہے نہیں. یعنی روزے میں انٹری کرنے کے لیے کچھ بولنے کی ضرورت تو ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ طواف میں داخل ہونے کے لیے کچھ بولنا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے. کیا زکوٰۃ کی عبادت کرنے کے لیے زبان سے کچھ بولنا ہے؟ نہیں بولنا ہے کہ نہیں؟ حج میں داخل ہونے کے لیے کچھ بولنا ہے؟ حج میں داخل ہونے کے لیے ایسے نہیں ہے جیسے نماز کے لیے ہے. البتہ حج یا عمرہ شروع کرنے کے وقت اللہم لبیک حجن اللہم لبیک عمرتن بولا جاتا ہے. تو نماز کے بارے میں امام شافعی نے کیا کہا کہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے، نماز زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ نماز دوسری عبادات سے الگ ہے. اس میں داخل ہونے کے لیے ذکر بولنا ضروری ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ ذکر کرنا پڑے گا. اب یہ جو ہے نا فلا تدخل الا بذکر، بغیر ذکر کے نماز میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. اس عبارت کو، اس سینٹنس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. اب دیکھیے کیا ہے؟ کہتے ہیں اس عبارت کو غلط سمجھنے کے سبب ان کی جانب غلط منسوب ہے، کیونکہ اس عبارت سے ان کے مسلک کے پیروکاروں نے زبان سے نیت کرنا سمجھ لیا. اللہ کے ذکر کے بغیر داخل نہیں ہوا جا سکتا ہے، ذکر کے بغیر داخل نماز میں نہیں ہوا جا سکتا ہے. اب اس کا معنی کیا سمجھ لیا؟ اس کا معنی سمجھ لیا کہ زبان سے بولنا پڑے گا کہ میں نیت کرتا ہوں اتنی رکعت نماز کی، فلاں نماز کی، میری اور یہ نماز 4 رکعت کی ہے، میں فلاں امام کے پیچھے ہوں اور قبلہ شریف کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہوں. یہ معنی سمجھ لیا ان لوگوں نے، جبکہ اس کا معنی کیا ہے؟ حالانکہ ان کے قول میں ذکر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ ہے. امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی عبادت الگ ہے، روزے کی طرح نہیں کہ کچھ بولنا نہیں ہے، زکوٰۃ کی طرح نہیں کہ کچھ بولنا نہیں ہے. نماز ایسی عبادت ہے جس میں ذکر کرنا، یعنی اللہ اکبر بولنا ہے تو نماز میں انٹری کریں گے. نماز شروع کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر بول کر کے. ختم کیسے ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے سے. تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے معلوم پڑا کہ اللہ اکبر بول کر کے نماز میں داخل ہونا ہوگا. اس لیے
اب تکبیر تحریمہ سمجھانے کے لیے یہ بات انہوں نے فرمائی ہے۔ اس کا معنی لوگوں نے کیا سمجھا؟ اس کا معنی لوگوں نے سمجھا کہ زبان سے نیت کرنی پڑے گی، اس لیے دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں جو زبان سے نیتیں کر رہے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو زبان سے نیت کر رہے ہیں۔ تو یہ غلطی ہے کہ نہیں غلطی ہے؟ غلط منسوب کر دیا گیا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ امام شافعی کے اوپر یہ غلط الزام ہے۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ ایک عبارت کو غلط سمجھنے کی وجہ سے۔ چوتھا، نمبر 4، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ صاحب صحیح ہیں، یعنی صحیح بخاری جس کو کہ مصنف ہیں، ان کی جانب منسوب کر دیا گیا کہ انہوں نے لفظی بالقرآن مخلوق، میرا قرآن کریم کو بولنا مخلوق ہے کہا ہے۔ دیکھا آپ نے، میرا قرآن کریم کو بولنا، یعنی میں اگر قرآن کریم کو بولوں، یعنی آیت کریمہ کو پڑھوں، ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، مثال کے طور پر میں قرآن کریم کو اگر زبان سے بولوں، کہوں، ہے نا، نکالوں زبان سے، تو یہ مخلوق ہے۔ یہ عبارت بہت پیچیدہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ عبارت گنجلک ہے۔ اس طرح کی عبارت شک و شبہے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں بولنا یہ مناسب نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات منسوب کر دی گئی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا، ایسا نہیں کہا ہے۔ میرا قرآن کریم کو زبان سے بولنا مخلوق ہے۔ بھئی زبان مخلوق ہے، آواز مخلوق ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین مخلوق نہیں ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کلام۔ انسان مخلوق ہے، انسان کے اعمال مخلوق ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس عبارت کے اندر پیچیدگی ہے کہ اگر کوئی کہے میرا قرآن کریم کو بولنا مخلوق ہے تو اس میں ڈاؤٹ ہے، اس میں شک ہے کہ اس کا معنی کیا لے رہا ہے۔ قرآن کریم کو مخلوق کہہ رہا ہے، اللہ کے الفاظ کو مخلوق کہہ رہا ہے، کیونکہ بولنے میں کیا چیز آ رہی ہے؟ اللہ کا کلام آ رہا ہے۔ بولنے میں کیا چیز آ رہی ہے؟ اللہ کا کلام۔ اس لیے ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ائمہ کرام نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ یہ ان کی جانب غلط منسوب ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ امام بخاری نے ایسا کہا ہی نہیں، ایسا نہیں کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں بھی منسوب کرنا درست نہیں ہے کسی کی طرف جو صحیح طور پر ثابت نہ ہو۔ نمبر 5 اور 6 دو باتیں ابن خلدون کے بارے میں۔ ابن خلدون معروف ہے نا، سیاح، معروف مورخ، کیا کہتے ہیں، ان کی جانب امام سماجی مورخ ابن خلدون رحمہ اللہ کی جانب منسوب کیا گیا کہ انہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنے دادا کی تلوار سے مارے گئے۔ یہ منسوب ہے ان کی طرف۔ دوسری بات کیا ہے، اس بارے میں کہتے ہیں اس بارے میں دلیل گزر چکی ہے کہ ان کے حوالے سے یہ بات درست نہیں ہے۔ اب یہ منسوب ہے کہ ابن خلدون نے کہا، ابن خلدون نے کہا، ابن خلدون نے نہیں کہا، غلط منسوب ہے۔ اسی طرح اس غلطی کو بھی بے نقاب کیا جا چکا ہے جو ان کی جانب منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے عربوں کی تنقیص کی ہے۔ اس سے پہلے دونوں باتیں آ چکی ہیں، تو یہ دونوں باتیں بھی غلط منسوب ہیں۔ نہ انہوں نے یہ کہا ہے، نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حسین ابن علی اپنے دادا کی تلوار سے مارے گئے، اور نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عرب بیوقوف ہوتے ہیں۔ یہ الزام غلط ہے، عربوں کے بارے میں نہیں کہا ہے، وہ اعرابیوں کے بارے میں کہا ہے، دیہاتیوں کے بارے میں کہا ہے۔ لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ عربوں کے بارے میں کہا ہے۔ یہ غلطی ہوئی دونوں سے، دونوں مسئلوں میں امام ابن خلدون کے اوپر یہ بات غلط منسوب ہے، دونوں باتیں غلط ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کہی ہے۔ ایسے ہی 7ویں مثال کیا ہے، لوگوں نے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ پر کچھ ایسے اقوال چسپاں کر دیے ہیں، چپکا دیے ہیں ان سے، جو ان سے کبھی سنے گئے نہ کسی کتاب میں موجود ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری نے کبھی بھی یہ باتیں نہیں کہی ہیں جو ان کی جانب منسوب کی گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہ کسی کتاب میں موجود ہیں اور نہ کبھی سننے میں آئے ہیں۔ امام رکن الدین جوینی اور قاضی عیاض نے المدارک میں
اور دیگر لوگوں نے ان سے ان اقوال کی نفی کا خلاصہ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب امام ابو الحسن اشعری آپ جانتے ہیں کہ پہلے وہ اہل بدعت کے راستے پر تھے، ہے نا، پہلے تو جہمیہ کے راستے پر تھے، پھر اس کے بعد اہل کلابیہ کے فرقے میں آئے، اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے رجوع کر کے اہل السنت والجماعت کا موقف اسماء و صفات کے باب میں قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، اور اعلان کر دیا کہ میں اسی سنت کے موقف پر ہوں جس پر امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور اس کی وضاحت ان کی کتاب الابانہ فی اصول الدیانہ، الابانہ عن اصول الدیانہ نامی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اب ان کے بارے میں بہت ساری باتیں منسوب کر دی گئی، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ بھئی یہ باتیں پہلے کی ہو سکتی ہیں جب وہ سنت کے راستے پر نہیں تھے، تو المدارک میں اور دیگر لوگوں نے ان سے ان اقوال کی نفی کا خلاصہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسی باتیں درست نہیں ہیں۔ 8ویں بات، وہ بات بھی غلط ہے جسے اکابر پے در پے کرتے آئے ہیں، یعنی امام ابن القیم رحمہ اللہ کی جانب جہنم کے فنا ہونے کی بات منسوب کرنا ہے۔ بہت مشہور مسئلہ ہے یہ، فنا النار کا مسئلہ، کہ جہنم کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی۔ اس طرح کی بات امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، معروف ہے، لوگ ہمیشہ سے سنتے رہتے ہیں کہ امام ابن القیم نے کہا ہے کہ جہنم کیا ہوگی؟ فنا ہو جائے گی۔ ایسی بات کہی گئی ہے ان کے بارے میں، لیکن صحیح نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، بلکہ اس کے برخلاف ان کی بات موجود ہے۔ کہتے ہیں جبکہ انہوں نے بعض مقامات پر جہنم کے ہمیشہ رہنے کی صراحت فرمائی ہے، اور بعض جگہوں پر دوسروں کی بات نقل کر کے ان کے قول کو راجح قرار دیا ہے جن کے حق میں دلیل موجود ہے، یعنی جہنم کے ہمیشہ ہمیش رہنے کی بات۔ تو آپ بتائیے کہ کیسے یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جہنم کے فنا ہونے کی بات کی نفی فرمائی ہے، ہمیشہ رہنے کی صراحت فرمائی ہے، لیکن کیا بات منسوب کی جا رہی ہے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جہنم کے فنا ہونے کی بات کہی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی پھیل جاتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 8، نمبر 9 کیا ہے؟ ائمہ کرام رحمہم اللہ کے بارے میں غلط بیانی کے قبیل سے ہے۔ یہ دیکھو، یہ بھی ہوتا ہے کبھی، عوام تو عوام ہی ہے، عوام تو عوام ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی اماموں ائمہ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور ایک امام دوسرے امام کے بارے میں کوئی بات ایسی بول دیتا ہے جو اسے غلطی سے آ جاتی ہے، حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ نمبر 9 کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے بارے میں غلط بات کہی ہے کہ انہوں نے عورتوں سے متعہ کے جواز کی بات کہی ہے۔ عورتوں سے متعہ، اس کے بارے میں بات آ چکی ہے۔ متعہ کچھ وقت کے لیے کچھ دے کر، جیسے مہر دی جاتی ہے، عام نکاح میں کیا دی جاتی ہے؟ مہر دی جاتی ہے، تو کچھ دے کر کے، کچھ پیسہ دے کر کے، کوئی چیز دے کر کے تھوڑے ٹائم کے لیے لمیٹڈ نکاح کرنا، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، حتیٰ کہ 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، ہے نا، چند گھنٹوں کے لیے نکاح کر لینا، اس کو متعہ کہا جاتا ہے۔ یہ حرام کر دیا گیا، فائنلی حرام کر دیا گیا۔ کب؟ جنگ خیبر کے موقع پر 2-3 مرحلے میں حلال ہوا، حرام ہوا، حلال ہوا، حرام ہوا، لیکن اخیر میں جنگ خیبر جو 7 ہجری میں ہوئی، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام قرار دیا۔ تو اب متعہ کیا ہے؟ اس بارے میں امام ابن القیم کے بارے میں ابن حجر جیسے امام نے کیا کہہ دیا کہ امام ابن قیم متعہ کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ غلطی ہی ہے، چوک ہے، دونوں بہت دور دور ہیں، دونوں ائمہ کا زمانہ بھی کیا ہے؟ دور دور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے نا کب ہوئی ہے؟ 751 میں، 751 میں، اگر میرا مطلب غلطی مجھ سے نہیں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، 728 میں 728 میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے،
اور 751 میں غالباً امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اور امام ابن حجر 852 میں، ابن حجر 852 میں، تو صدی سے زیادہ کا فرق ہے۔ یہ بات چوک ہے نا، غلطی سے یہ بات امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی کہ عورتوں سے متعہ کرنا جائز کہتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اور امام غزی نے اپنی کتاب الکواکب السائرہ میں کئی جگہوں پر ان کی پیروی کی ہے۔ ایک کتاب میں نوٹ ہو جاتی ہے چیز، بعد میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم نوٹ کرتے ہیں، پھر ہماری کتاب کو کوئی پڑھتا ہے تو دوسرا نوٹ کرتا ہے، تو ایسے ایک جگہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہاں سے نوٹ ہوتے ہوتے بہت ساری جگہوں پر پھیل جاتی ہے۔ کہتے ہیں جبکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے متعہ کے جواز کی بات کبھی نہیں کہی ہے، متعہ کے جائز ہونے کی بات کبھی نہیں کہی ہے۔ دراصل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو اس بارے میں وہم لاحق ہوا۔ کیا ہوا؟ وہم ہو گیا، ڈاؤٹ ہو گیا، کسی اور کے بارے میں رہی ہوگی بات، ان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ کس کے بارے میں ہے؟ ابن قیم کے بارے میں ہے، تو ان کو وہم لاحق ہوا، اور دوسرے لوگوں نے اس میں ان کی تقلید کر لی، یعنی سب نے دیکھا کیا کر لیا، ابن حجر نے لکھا ہے تو میں نے بھی لکھ دیا، ابن حجر نے لکھا ہے تو وہاں سے اٹھا کے فلاں نے بھی لکھ دیا، تو ایک جگہ سے وہ بات نکلی کئی جگہوں پر پھیل گئی ہے۔ کہتے ہیں یہ ابن القیم رحمہ اللہ کے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے موقف کو صحیح قرار دینے کے سبب تھا، چنانچہ جو دیکھے گا اسے اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ تو اصل میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے موقف کو صحیح قرار دینے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا متعہ کے جواز کا، وہ بھی پہلے کا موقف تھا، وہ موقف بدل گیا سنت کے فائنل ہونے کے بعد، جب حرام کر دیا گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر امام ابن قیم کے بارے میں یہ بات آئی، شبہ کی بنیاد پر، وہم کی بنیاد پر، کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بھی متعہ کے جواز کے قائل ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ایسے کہتے ہیں اسی قبیل سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر کی جانے والی غلط بیانی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے جہاد در حقیقت دفاع کے لیے مشروع کیا گیا ہے، کلمہ توحید پر لڑنے کے لیے نہیں۔ کیا مطلب نکلے گا؟ یعنی خالی ڈیفنس میں جہاد ہوگا، کوئی ہم کو مارنے آئے تو ہم دفاع کریں گے اپنا، لیکن توحید کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات منسوب کی گئی کس کی طرف؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی۔ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اس غلط بیانی کی، غلط نسبت کی تردید و انکار کے لیے کئی رسالے لکھے گئے اور کئی تحقیقی کتابیں تصنیف کی گئیں، جن میں سب سے عظیم الشان رسالہ شیخ سلیمان بن عبد الرحمن بن حمدان رحمہ اللہ کا ہے۔ ظاہر سی بات غلط ہے، امام ابن تیمیہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جہاد دفاع کے لیے ہے؟ جہاد دفاع کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ جہاد اللہ کی توحید کے لیے لڑنے کے لیے ہے، جہاد اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ غلط بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی، تو اس کا دفاع کرنے کے لیے علماء نے کئی رسالے لکھے، اور سب سے مشہور معروف رسالہ کون سا ہے؟ سلیمان بن عبد الرحمن الحمدان کا، جس کتاب کا نام نیچے لکھا ہوا ہے دلالۃ النصوص والاجماع علی فرض القتال للکفر والدفاع۔ کفر کے لیے لڑنا بھائی، یعنی کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے اور توحید دنیا میں عام کرنے کے لیے، یہ ہے۔ تو یہ بھی کتنا بڑا الزام ہے، دیکھو کتنے بڑے بڑے ائمہ پر الزام لگا دیا لوگوں نے، غلط منسوب ہو گئی بات، سچائی کچھ ہے اور منسوب کچھ اور کر دی۔ یہ سب علمی خیانت کا حصہ ہے، علمی دعویداری کا، علمی خیانت کا حصہ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 11ویں مثال، بدترین دروغ گوئیوں کے نتیجے میں، بدترین جھوٹ کے نتیجے میں، دروغ گوئی یعنی بدترین جھوٹ کے نتیجے میں ایک بدترین اور گھناؤنا جھوٹ یہ ہے۔ ایک مثال اور ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مخالفین نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مخالفین نے، آپ جانتے ہیں نا
جو مصلح ہوتا ہے اس کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، انبیاء کے مخالفین، اللہ کے نبی کے اصحاب کے مخالفین، ہے نا، مجددین کے مخالفین، توحید کی دعوت دینے والوں کے مخالفین۔ جب لوگ حق کی دعوت دیں گے تو اس کے مخالف تو پیدا ہوں گے ہی ہوں گے، بہت سارے مخالف رہیں گے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر دفاع کرتے رہے حق کا، اور ہر باطل کے خلاف زبان قلم چلاتے رہے، تو ان کے مخالفین بھی بہت ہیں، بہت مخالفین ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس لیے آج بھی ہم کو اس نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر، کہ حق بولنے والے کے مخالفین بہت ہوتے ہیں۔ سب کو لے کر چلنے والوں کے تو بہت دوست اور ساتھی ہوتے ہیں، یارانہ ہوتا ہے، حلقہ احباب ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو حق گوئی ہوتی ہے اس کے مخالف بہت لوگ ہوتے ہیں، یہ رہے گا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین نے ان کے خلاف وہ جھوٹی باتیں منسوب کی، جھوٹی باتیں کہیں جو انہوں نے نہیں کہی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ایک مثال دیکھو، جیسے قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے منع کرنا، بات اچھی طرح سمجھنا، قبر نبوی کی زیارت سے منع کرنا، الزام کیا لگایا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے سے کیا کرتے ہیں ابن تیمیہ؟ منع کرتے۔ یہ بات ان کے بارے میں لگا دی کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے۔ کیا ہے معاملہ؟ دیکھیے کیوں کیا ایسا، یہ الزام بھی کیوں لگایا؟ تاکہ ان کی سلفی دعوت کے خلاف مسلمانوں کے جذبات بھڑکا سکیں۔ مسلمان بھڑک جائیں گے کہ نہیں بھڑک جائیں گے؟ یہ دیکھو اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے سے منع کرتا ہے، لوگ نفرت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے سے منع کرتا ہے، گستاخ ہے، یہ اس کی بات نہیں ماننا ہے، اس کی کتابیں نہیں پڑھنی ہیں۔ تو سلفی دعوت کو کے خلاف مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا سکیں، چنانچہ یہ چیز کچھ لوگوں کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف غلط بیانی کرنے کا سبب بن گئی۔ یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ ابن تیمیہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کے قائل نہیں ہیں، منع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اور ہم نے سب سے اخیر میں یہ الزام کئی لوگوں نے لگایا، یہ الزام کئی لوگوں نے لگایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قبروں اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت سے منع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اور ہم نے سب سے اخیر میں جن لوگوں کو یہ غلط بات ثابت کرتے ہوئے دیکھا وہ شیخ ابو الحسن علی میاں ندوی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ شیخ ابو الحسن علی میاں ندوی ہیں، جنہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی سوانح حیات میں ایسا کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے الزام لگایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت سے منع کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے، سچائی نہیں ہے۔ اور یہ بات بہت سارے لوگوں نے کہی، اور اخیر میں چلتے چلتے کس نے کہی یہ بات؟ علی میاں ندوی نے۔ ابو الحسن علی میاں ندوی آپ جانتے ہیں کہ یہ حلقے ندوہ کے دیوبند کے بہت بڑے معروف ہے نا شخص ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اردو میں کتابیں ہیں، عربی کتابیں ہیں۔ ان کو عربی زبان، لٹریچر سے اور ایسے ہی ہسٹری سے، تاریخ وغیرہ سے کافی دلچسپی تھی۔ ان کی کئی ایک کتابیں ہیں اردو میں، عربی میں، عرب دنیا میں بھی لوگ ان کو جاننے والے ہیں، ہندوستان میں بھی اور بر صغیر میں بھی ان کو جاننے والے لوگ موجود ہیں۔ لیکن حلقے دیوبندیت کے ہے نا علماء میں سے ہیں، ندوہ کا جو حلقہ ہے اس کے یہ معروف علماء میں سے ہیں۔ اور میں آپ کو امانت داری اور سچائی کے طور پر یہ بھی بتا دوں کہ ان کا عقیدہ صوفیت کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ صوفیت کا عقیدہ ہے۔ قبروں پر مراقبہ کرنا، عبد القادر رائے پوری صاحب کی قبر پر جا کر کے مراقبہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اردو کتابوں کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ اسی دیوبندیت اور صوفیت کو پھیلانے کے لیے باتیں لکھی ہیں۔ عرب دنیا کے لیے جو عربی زبان میں کتابیں لکھی ہیں اس میں ان کا رخ الگ ہے، اس میں ان کا رخ الگ ہے۔ عربوں کے اعتبار سے باتیں لکھی ہیں انہوں نے، اس میں اپنی صوفیت اور دیوبندیت اور ایسے ہی شخصیت پرستی اور اندھی تقلید
اور قبر اور مراقبے کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اردو کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں ان کی موجود ہیں۔ اور اس سلسلے میں جماعت اہل حدیث کے ایک جیالے ہے نا، جماعت کے ایک سپوت نے، جنہیں ہم شیخ صلاح الدین مقبول کے نام سے جانتے ہیں حافظہ اللہ، انہوں نے اس حقیقت کو بے نقاب کیا، اور ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب نے اپنی اردو کتابوں میں الگ مضمون اور عربی کتابوں میں الگ، اردو کتابوں کا الگ چہرہ، عربی کتابوں کا الگ چہرہ، اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے اور عرب لوگوں کو خاص طور پر عرب دنیا کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے کہ ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے جب اردو میں لکھتے ہیں تو صوفیت، اندھی تقلید اور مراقبے اور اس طرح سے جو عقائد ہیں نا سلسلے تصوف کے، چشتیت، قادریت، نقشبندیت، سہروردیت، اور ایسے ہی قبروں پر مراقبہ، اس طرح کے عقائد لکھتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ اور جب عربی کتابیں لکھتے ہیں تو وہ عربوں کے اعتبار سے، ان کے عقیدے اور موقف کے اعتبار سے لکھتے ہیں۔ اس کو بے نقاب کرنے کے لیے باقاعدہ ایک مستقل تقریباً 800-900 پیج کی کتاب لکھی، دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، ہے نا، عربی کتابوں سے اقتباسات، اردو کتابوں سے اقتباسات، سب بہت مفصل، مدلل، محول کتاب لکھی، الاستاذ ابو الحسن الندوی الوجہ الآخر من کتاباتہ، یعنی ابو الحسن علی ندوی صاحب کی تحریروں کا دوسرا چہرہ۔ ابو الحسن ندوی علی میاں ندوی صاحب کی تحریروں کا، ان کی رائٹنگز کا، تحریروں کا دوسرا چہرہ، یعنی عرب دنیا خالی وہ چہرہ دیکھتی ہے جو ان کے سامنے عربی میں آتا ہے، لیکن دوسرا چہرہ جو اردو میں ہے وہ ان کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے عرب دنیا میں بہرحال بڑی مقبولیت اور پذیرائی رہی ہے نا، لیکن یہ حقیقت ان کو نہیں معلوم تھی، اس سے بہرحال ان کو آگاہ کیا گیا۔ خیر، تو یہ بات آپ ضمناً آ گئی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کہ وہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت سے منع کرتے ہیں، یہ بات بہت سارے لوگوں نے کہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، الزام ہے یہ، اور اخیر میں کہتے ہیں کہ سب سے اخیر میں جن لوگوں کو یہ غلط بات ثابت کرتے ہوئے دیکھا وہ شیخ ابو الحسن علی میاں ندوی ہیں، جو اپنی کتاب، جنہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی سوانح حیات میں ایسا کیا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر ان کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امام ابن تیمیہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے کے قائل نہیں ہیں یا اس سے منع کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دیکھیں، یہی ہے مغالطہ پیدا کرنا، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس بات کا انکار کیا ہے اور اس کی ممانعت پر دلیلیں پیش کی ہیں، وہ قبروں کے لیے کجاوے کسنا سفر کرنا ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق؟ پہلے ایک شخص مدینہ پہنچ گیا ہے، جاب کرنے کے لیے گیا ہے، وزٹ کرنے کے لیے گیا، کسی کام کے لیے گیا، مدینہ میں ہے وہ۔ اب جب مدینہ میں ہے تو اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرے، صحابہ کرام کی، صاحبین کی قبر کی زیارت کرے، بقیع کی زیارت کرے، شہدائے احد کی زیارت کرے، یہ سب اس کے لیے مشروع ہے۔ لیکن ایک آدمی ہندوستان سے سفر کر کے جائے کہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرے گا، مکہ سے سفر کر کے مدینہ جائے، ریاض سے سفر کر کے مدینہ جائے، دمام سے سفر کر کے مدینہ جائے، کسی اور علاقے سے دور سے نزدیک سے باقاعدہ سفر کر کے جائے، تو قبر نبوی کی زیارت، اور جب قبر نبی کی بات چل رہی ہے تو کوئی بھی قبر بدرجہ اولا ہے نا، اس کے لیے باقاعدہ سفر کر کے جانا زیارت کرنے کے لیے منع ہے۔ یہ ممانعات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منع ہے۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے۔ آپ سوچیے، مسجد بھی چوتھی ایسی نہیں ہے کوئی جس کی زیارت کرنے کے لیے، جہاں جانے کے لیے باقاعدہ سفر کیا جائے۔ اگر سفر کر کے جانے کے لیے کوئی مسجد ہے تو وہ 3 ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، بس اس کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کے لیے کوئی آدمی کہے کہ نہیں چلو اب یہاں سے پلان کرو قبا، مسجد قبا جانے کے لیے ٹکٹ خریدو، ویزا لو اور سفر کر کے جاؤ، تو بھی درست۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کی زیارت سے منع نہیں کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت سے، بلکہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔
دونوں باتیں الگ الگ ہیں، لیکن اس کو اٹھا کر کے کہاں فٹ کر دیا؟ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیوں، ایسا کیوں کیا؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گستاخ ہے ابن تیمیہ، اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے سے منع کرتا ہے۔ کیسا امام ہے، کیسا عالم ہے، کیسا شخص ہے، کیسا مسلمان، اس طرح کی بات ثابت۔ تو مسلمانوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے ایسا، کیونکہ سلفی ہے نا، سلفیت کے اماموں میں سے ہیں، سلفیت کے لیے لڑنے والوں میں سے، زبان قلب سے پوری زندگی زمان قلم سلاح سب سے لڑنے والے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہتے ہیں رہا مسئلہ شد رحال، یعنی کجاوے کسنا، سفر کرنا باقاعدہ، یعنی سفر کیے بغیر قبر نبوی کی زیارت، اسی طرح مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کا، تو وہ شریعت اسلامیہ کے مسنون اعمال میں سے، شریعت میں مسنون قبروں کی زیارت کرنا۔ ہم جائیں زیارت کر کے آئیں، محلے میں ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، آس پاس میں، کوئی بات نہیں، لیکن آدمی باقاعدہ سفر کرے، جائے، ٹریولنگ کر کے اور قبر نبی کی زیارت کرے، تو کہتے ہیں یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات اس بارے میں بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ تو اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مغالطہ، امام ابن تیمیہ نے کچھ کہا ہے اور ان کے بارے میں پھیلایا کچھ جا رہا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ 12ویں مثال، جن جھوٹی افواہوں کے ڈانڈے قدیم و جدید بدعتوں سے ملے ہوئے ہیں، ان میں شیخ الاسلام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ان کی دعوت پر صریح جھوٹا الزام ہے کہ یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و نفرت اور آپ پر درود و سلام بھیجنے سے روکنے کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ بھی ایک الزام ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، استغفر اللہ، اور آپ پر درود و سلام بھیجتے نہیں ہیں، روکتے ہیں۔ بتائیے کون ہضم کر سکتا ہے اس بات کو؟ سنت کے شیدائی، سنت کے متوالے، سنت پر مر مٹنے والے امام، ان کے بارے میں یہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے بغض و نفرت اور درود و سلام سے منع کرنے پر ان کی بنیاد قائم ہے۔ یہ ایک سیاسی، یہ بات کہاں سے آئی ہے بھائی؟ یہ ایک سیاسی، فرقہ وارانہ اور قبر پرستانہ دعویٰ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ سیاسی دعویٰ ہے، فرقہ وارانہ دعویٰ ہے، اور ایسے ہی قبر پرستانہ۔ سیاسی یعنی کیا مطلب؟ دعوت سلفیت کو روکنے کا پلان، فرقہ وارانہ اپنے فرقے کو، اپنے عقیدے کو، اپنے مشن کو بڑھانے کی کوشش، قبر پرستانہ وہی بدعقیدگی کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ دعویٰ ہے جس کا مقصد سلفیت کے فروغ اور اس کی حکومت کے قیام کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر مسلمانوں کے جذبات حاصل کرنا اور اسے بھڑکانا ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ بھئی جب یہ کہیں گے کسی اتنے بڑے امام کے بارے میں کہ یہ امام اللہ کے نبی سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور اللہ کے نبی پر درود پڑھنے سے منع کرتا ہے، سلام بھیجنے سے منع کرتا ہے، تو آپ بتائیے سب نفرت کرنا شروع کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے؟ یہ کام کس کا ہے؟ وہابیوں کا، الزام لگانے والے بھائیوں کا ہے، جو ہم پر وہابی کا الزام لگاتے ہیں، وہابیت ہے کہ نہیں؟ انہی لوگوں کا کام ہے، یہ انہی لوگوں کا کام ہے۔ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب کی دعوت سے جو کام ہو رہا تھا توحید کا، شرک سے بیزاری کا، سنت کا، اس کو روکنے کے لیے الزام لگایا گیا، وہابی کہا گیا، اور صرف شیخ الاسلام کو بدنام نہیں کیا گیا، سارے لوگوں کو بدنام کیا گیا، سارے سلفیوں کو، سارے اہل حدیثوں کو، کہ یہ اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں۔ آج بھی یہ لوگ گستاخ رسول کہتے ہوئے نہیں تھکتے، درود نہیں پڑھنا چاہتے۔ اللہ اکبر، ہم درود پڑھنے سے منع کریں گے؟ ایک بار درود جس نے پڑھا 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کو، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک بار درود مجھ پر بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم تو جب نبی کا نام آئے تب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اور آپ پر سلامتی کی دعا کرنے کو
واجب سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو سلام، درود اور سلام سے منع نہیں کرتے. درود اور سلام کے بارے میں جو طریقہ تم نے بدعت کا نکال لیا اس سے منع کرتے. بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذان سے پہلے درود نہیں سکھائی، سلام نہیں سکھایا، تو کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ آپ پڑھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اس لیے وہابی منع کرتا ہے آپ کے نام کے حساب سے. اس لیے منع کرتے ہیں ہم، کیونکہ وہ خلاف سنت ہے. شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب منع کرتے ہوں گے تو کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ لوگ درود اذان کے شروع میں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے اذان ختم ہو جانے کے بعد آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد کیا کرو؟ اذان کے بعد کی دعا پڑھو. ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے بعد میں سکھایا ہے اور تم نے پہلے بھی بڑھا دیا. اخیر میں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نہیں معلوم، لیکن پہلے تو آپ نے بڑھا رکھا ہے. اذان شروع نہیں ہوتی اللہ اکبر، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ صلی اللہ علیہ نبی الامی سے شروعات ہوتی. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ابن محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو بھی توحید اور سنت کے لوگ ہیں وہ ہر بدعت کے خلاف کھڑے ہیں. یہ بھی بدعت ہے، اس کے خلاف کھڑے ہیں. الزام کیا لگا دیا؟ درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں. درود پڑھنے سے منع نہیں کرتے ہیں، تمہارا طریقہ جو بدعت کا ہے اس سے منع کرتے ہیں. یہ بات رہے. بہرحال کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. چنانچہ جزیرے عرب کی سرزمین پر توحید کی حکومت قائم ہوئی. توحید کی سرزمین کیا نام ہے؟ جزیرے عرب کی سرزمین پر توحید کی حکومت قائم ہوئی اور تمام اسلامی ممالک میں سلفی دعوت پھیل رہی ہے. الحمدللہ ہر خطے میں توحید کا داعی موجود ہے اور وہ جھوٹے دعوے جھوٹی روایتوں میں نابود ہو رہے ہیں. جھوٹے دعوے جھوٹی روایتوں میں نابود ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. یعنی کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکل پا رہا ہے. آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، پھر وہ مجرمانہ دعویٰ اس نام سے پھیلایا جا رہا ہے کہ سلفی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ میلاد نہیں مناتے. یہی ہے ان کا. یعنی جیسے آپ جو بھی طریقہ بنا لیں گے ویسا کریں گے تو محبت اور ویسا نہیں کریں گے تو نفرت. یہ کیا ہے؟ تو بالخصوص میلادوں کے بدعت ہونے کی بحث کے وقت اور اذان میں سیادت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ سیدنا کا اضافہ کرنے اور اس کے علاوہ دیگر مسائل میں جو عجمیوں کے خادموں اور غلاموں کے طور طریقے ہیں. یہ الزام لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. بھائی یہ لوگ کیوں؟ محمد عبد الوہاب اور اس کے ساتھی ان کے جاننے ماننے والے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات کہاں سے لائے؟ کیونکہ میلاد نہیں مناتے ہم، اللہ کے نبی کی پیدائش کا جشن نہیں مناتے. یہ ہے ان کا طریقہ. تو یہ ہمیں الزام دیتے ہیں شیخ الاسلام کو اور ان کے ہے نا ان کی دعوت پر عمل کرنے والوں کو کہ اللہ کے نبی پر درود نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے کیونکہ میلاد نہیں مناتے. ایسے اذان میں سیدنا ہے نا، اشہد ان سیدنا محمدن رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ہے کہ نہیں؟ اب مسئلہ ہے کہ بھائی سیدنا کا لفظ ہم کیوں لائیں اذان میں؟ اللہ کے نبی ساری انسانیت کے سردار ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن اذان میں سیدنا کا لفظ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا ہے، نہیں تعلیم دی ہے، اس لیے ہم اذان میں سیدنا کا لفظ نہیں بولیں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ بھی سب الزام لگایا جاتا ہے سیدنا نہیں بولتے اذان کے اندر، اللہ کے نبی کو سردار نہیں مانتے، ساری دنیا کا امام نہیں مانتے. ارے بھائی ہم مانتے ہیں لیکن اذان میں نہیں سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا کہنا تو ہم کیوں کہیں گے؟ ہم تو بدعت سمجھتے ہیں اس کو. سیدنا کو کہ لفظ کو اذان میں بڑھا لینا کیا سمجھتے ہیں؟ بدعت. ظاہر سی بات اللہ کے نبی نے سکھایا نہیں ہم کو. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، یہ الفاظ ہیں نا. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بتلایا، اشہد ان سیدنا محمد نہیں بتلایا اللہ کے نبی نے، اس لیے ہم سیدنا کا اضافہ نہیں کریں گے. اب سیدنا کا اضافہ نہیں کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھو گستاخ ہیں، اللہ کے نبی کو سیدنا نہیں کہتے. ہم اللہ کے نبی کو ساری انسانیت کا سردار مانتے ہیں. انا سید ولد آدم ولا فخر، سارے بنی آدم کا سردار ہوں لیکن کوئی فخر نہیں ہے.
تمہارا ایمان، لیکن اذان میں نہیں سکھایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کہتے ہیں لیکن چونکہ علم اور دین کے مسائل میں دلیل حتمی اور لازمی امر ہے، ظاہر سی بات ہے دین کے معاملے میں دلیل چاہیے، ایک دم لازمی ہے، اس لیے متلاشیان حق اور اس کی جستجو کرنے والوں سے حق ہرگز پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ کوئی دلیل بھی تو ثابت کر کے دکھائے کہ اذان میں سیدنا ہے، اذان میں سیدنا ہے، کوئی دلیل ثابت کر کے دکھائے، دلیل کے بغیر کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ کہتے یہاں باعث تعجب معاملہ یہ ہے کہ یہ دروغ گوئی کچھ لوگوں کو الزام تراشی اور مغالطے میں مبتلا کر دے، یعنی یہی تعجب ہوتا ہے، یہی تعجب ہوتا ہے کہ ایک دم جھوٹی بات ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی حوالہ نہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نہیں بولتے۔ ہم کیسے بولیں گے؟ دلیل ہی نہیں ہے اس کے لیے، یہ تعجب کی بات ہے۔ تو مغالطے میں لوگ پڑ جاتے ہیں، مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو گستاخی کر رہے ہیں، سیدنا نہیں بولتے، درود نہیں پڑھتے، میلاد نہیں مناتے، اس لیے گستاخ ہیں۔ ارے بھائی یہ جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو ہم کیوں کریں گے؟ یہ چیز ہے۔ اس کے بعد نمبر 13، یہ جو بدترین جھوٹ کی ایک شکل یہ بھی ہے، اسماء و صفات کے باب میں، اور یہ خطرناک جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدترین جھوٹ کی ایک شکل یہ ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں سلف امت پر غلط بیانی کی جائے، یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے بارے میں اسماء و صفات کے بارے میں الزام لگایا جائے۔ کوئی کہے کہ اسماء و صفات کے باب میں سلف کا موقف تفویض ہے۔ تفویض کیا ہوتی ہے بھائی؟ تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کو لیا جائے، اللہ کے نام کی صفت بیان کی جائے، لیکن اس کا معنی نہ ثابت کیا جائے۔ ہم اللہ کی صفت، ذاتی صفت، اللہ الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، قیوم ہے، ہم کہیں کہ بھائی مانتے اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے۔ حی کا معنی کیا ہے بھائی؟ نہیں معلوم۔ قیوم کا معنی کیا؟ نہیں معلوم۔ اللہ کو ید ہے، لیکن ید کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ۔ ید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاتھ۔ لیکن کہتے ہیں ید کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم معنی ثابت نہیں کریں گے۔ ہاتھ بولیں گے تو ہمارا بھی تو ہاتھ ہے، آپ کا بھی تو ہاتھ ہے، اور دیگر لوگوں کا بھی تو ہاتھ ہے، تو اللہ کا ہاتھ اور بندے کا ہاتھ کیسے ہم کسی اللہ کے لیے ہاتھ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ پھر تو بندے کی طرح ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ہے ان کا فلسفہ۔ اس لیے اب یہ کیا الزام لگا دیا کہ سلف صالحین اسماء و صفات کے معاملے میں تفویض کا عقیدہ رکھتے تھے، یعنی معنی ثابت، الفاظ ثابت کرتے تھے، لیکن الفاظ کا معنی اللہ کے حوالے۔ کیا معنی ہے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے اس کا کیا معنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بھائی عربی زبان میں قرآن اترا ہے کہ نہیں اترا ہے؟ سمجھنے کے لیے اترا ہے کہ نہیں اترا ہے؟ عرب کے لوگ حی کا لفظ بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ ید کا لفظ بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ بھائی قرآن کریم تو عربوں کی زبان میں اترا ہے نا، فی لغت قریش، سب سے اعلیٰ عربی زبان میں قرآن کریم اترا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ بھائی اس کا معنی اللہ کے حوالے، ہمیں نہیں معلوم اس کا معنی کیا ہے، صرف لفظ، تو لفظ ثابت کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر معنی ثابت نہیں کریں گے تو وہ بھی تو انکار کی ایک شکل ہے۔ ورڈ تو مانتا ہوں لیکن ورڈ کی میننگ میں ثابت نہیں کروں گا بھائی۔ تو یہ تفویض کا اب یہ بھی الزام ہے، یہ کہنا کہ اسلاف صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کا عقیدہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں کیا تھا؟ تفویض کا عقیدہ تھا، یعنی معنی وہ ثابت نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی الزام ہے، یہ بھی کیا ہے؟ الزام ہے۔ کہتے ہیں مگر اہل سنت نے ان بہتان تراشوں کے بہتان کا پردہ فاش کیا ہے، اس بہتان کا پردہ فاش کیا ہے۔ ان میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے الصواعق المنزلہ یا الصواعق المرسلہ میں اس حقیقت کی قلعی کھولی ہے، اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے، اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں اہل سنت کا، سلف صالحین کا، صحابہ تابعین کا عقیدہ تفویض کا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ اس بات کا عقیدہ تھا، اس بات ثابت کرنے کا عقیدہ تھا، اور وہ بھی بغیر تحریف کے، بغیر تعویل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تکییف کے، بغیر تعطیل کے، نہ انکار، نہ کیفیت، نہ تحریف، نہ تعویل، نہ تمثیل، کچھ نہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا
وصف اللہ کی خوبی آئی ہے قرآن میں سنت میں، ویسے ہی اسے بیان کرنا. تفویض کرنا بھی دراصل نفی کا ہی طریقہ ہے. کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الحی ہے. اب کوئی کہے حی کے معنی زندہ کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کو حی کہیں گے لیکن اس کی میننگ زندہ ثابت نہیں کریں گے. تو زندہ ثابت نہیں کریں گے یعنی اس کا معنی ثابت نہیں کریں گے، یہ کہنے کے لیے یہ کہہ کر کے کہ اگر اللہ کو ہم کہیں زندہ ہے تو زندہ تو ہم بھی ہیں. زندہ تو بہت سارے انسان ہیں، جنات ہیں، زندہ تو بہت سارے جانور ہیں، پرندے ہیں. تو زندگی کا لفظ اگر معنی ثابت کریں گے تو پھر تو بندہ اللہ بندے کی طرح ہو جائے گا، مخلوق کی طرح ہو جائے گا. اس لیے انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ سراسر کیا ہے؟ غلط ہے. تفویض کرنا، معنی ثابت نہ کرنا بھی دراصل انکار اور تعطیل کا ہی ایک حصہ ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انسان پہلے تشبیہ دیتا ہے پھر انکار کرتا ہے. اگر آدمی تشبیہ کا نظریہ نکال دے، عقیدہ ختم کر دے تو انکار کرنا بھی بند کر دے گا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کی ذات بھی ہے، بندوں کی ذات بھی ہے، مخلوق کی بھی ذات ہے؟ تو اللہ کی ذات بندوں کی ذات کی طرح نہیں ہے کہ نہیں؟ تو جیسے اللہ کی ذات بندوں کی ذات نہیں ہے کی طرح نہیں ہے، ایسے اللہ کی صفات بھی بندوں کی صفات کی طرح نہیں ہے. اللہ کی ذات اس کی شان کے مطابق، اللہ کی صفات اس کی شان کے مطابق، اللہ کے اسماء اس کی شان کے مطابق. بندوں کی ذات، بندوں کی صفات، بندوں کی خوبیاں مخلوقات کی ان کے اپنے شایع نشان ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وسلطانہ، اللہ تعالیٰ ویسے ہے اپنے اسماء میں، اپنے صفات میں، جیسے اس کی ذات ہے، جیسے اس کا مقام ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس حقیقت کی قلعی کھولی ہے. کیا بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ واضح کیا ہے. نمبر 1، یہ بات سلف امت پر جھوٹ ہے. سلف امت پر یہ جھوٹ ہے، الزام ہے کہ سلف صالحین کا عقیدہ تفویض کا تھا، نہیں تھا. اللہ اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت کا یا سلف امت کا عقیدہ تفویض کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا تھا. من غیر تحریف ولا تعویل ولا تعطیل ولا تشبیہ ولا ہے نا ولا تمثیل ولا تکییف، کوئی کیفیت نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی تشبیہ نہیں، انکار نہیں. نمبر 2، ان کے مذہب سے جہالت اور لا علمی ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں تفویض کی بات کی سلف کا عقیدہ تفویض کا تھا، وہ حقیقت میں اسلاف کا موقف ہی نہیں جانتے. اسلاف کا موقف انہیں نہیں معلوم ہے، وہ جاہل ہیں اسلاف کے موقف سے. تیسری بات، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ یہ خود سلف صالحین کو جاہل ٹھہرانے والی بات ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ سلف صالحین تفویض کرتے تھے، اس کا معنی نہیں ثابت کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اسلاف کو ہمیں معنی بھی نہیں معلوم تھا، وہ اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں یہ لفظ آیا ہوا اس کا معنی کیا ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں سلف صالحین کا موقف ہی نہیں معلوم ہے، خود جہالت اور لادانی میں پڑے ہوئے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ سلف صالحین کو جاہل ٹھہرانے والی بات ہے کہ وہ جاہل تھے، نہیں جانتے تھے، اور آپ بہت زیادہ جاننے والے ہیں. ان کا عقیدہ تفویض کا نہیں تھا، آپ کا عقیدہ تفویض کا ہے. اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے تھے. یہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں نیز یہ بھی آشکارا کیا ہے، یعنی کھول کر کے بیان کیا ہے کہ سلف صالحین اس شرف والے باب میں امام دار الہجرہ امام مالک اور دیگر ائمہ سلف کے درج ذیل قول کے دائرے میں رہتے ہیں. یعنی اہل سنت کا سلف صالحین کا موقف کیا ہے؟ یہی موقف ہے جو امام مالک نے بیان کیا تھا. الاستواء معلوم والکیف مجہول، ہے کہ نہیں؟ والسؤال عنہ بدعۃ، ٹھیک ہے؟ وما اراک الا مبتدعا. کیا کہا؟ استوا معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہوا، ثم استوى علی العرش، یہ معلوم ہے، یعنی اس کا معنی معلوم. والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے. تو ہم کیفیت کی نفی کریں گے لیکن استوا کا معنی جانتے ہیں، استوا کا معنی معلوم ہے. بتائیں گے کہ استوا کے معنی اعلیٰ کے ہوتے ہیں، ارتفاع کے ہوتے ہیں. ارتفاع وعلا، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہوا. تو استوا کا معنی معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے. کیسے؟ نہیں معلوم.
یہ ہو گئی بات. اب یہاں تک تو یہ بات ہم لوگوں نے پڑھ لی. اس کے بعد آخر میں یہ جو چند باتیں ابھی آگے باقی ہیں اس میں مزید باتیں کئی ایک بیان کی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہم اگلے والے سیشن میں آپ پڑھیں تو بہتر ہوگا تاکہ یہ باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے آ سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی ایک مثالیں ابھی ہم نے 13 مثالیں پڑھی ہیں اور ان مثالوں کے بعد ابھی مزید جو ہے نا 3 مثالیں باقی ہیں. کل 16 مثالوں کے ذریعے سے اس مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے. کیا وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ائمہ دین پر، ائمہ حدیث پر، ائمہ اسلام پر کوئی بھی بات بلا دلیل تھوپ دینا، جھوٹی منسوب کر دینا، انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، ان کا موقف یہ، ان کا قول یہ ہے، یہ چیز بھی غلط ہے. بلا دلیل کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. کبھی حوالہ غلط ہوتا ہے اور کبھی بات کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے. وہ کہتے نہیں ہیں ایسا لیکن لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں. اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.